پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے لائن آف کنٹرول آزاد جموں کشمیر کے علاقے لیپا تک کا سفر ہیلی کاپٹر کے ذریعے، یہ سفر کیسا ہے، مظفر آباد کا نظارہ کیسا ہے، اس کے علاوہ وہاں کی خوبصورتی کیسی ہے، لائن آف کنٹرول پر بسنے والے کیسے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب جاننا ضروری ہے۔ یہ ولاگ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم آپ کو ریاست جموں کشمیر کی تمام خوبصورتی دکھائیں۔ چلتے ہیں اسلام آباد سے مظفر آباد آزاد کشمیر کی طرف۔ ہیلی کے ذریعے یہ سفر ہوگا، ہیلی کاپٹر اسلام آباد سے مظفر آباد کی طرف بڑھے گا۔ یہ مری کے پہاڑ یا پھر یہاں اسلام آباد سے مارگلہ کے پہاڑوں کے اوپر سے ہوتا ہوا کے پی کے سے گزر کر مظفر آباد میں داخل ہوگا۔ مظفر آباد میں سٹے کرنا پڑے گا ہمیں، پھر ہم وہاں سے وادی لیپا یعنی لائن آف کنٹرول کی طرف بڑھیں گے۔ یاد رہے کہ وادی لیپا ایک خوبصورت علاقہ ہے جو ریاست جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے دشوار گزار اور کچے راستوں پر مشتمل ہے۔ ان لائن آف کنٹرول پر ہونے کے سبب یہاں تک پہنچنے میں مظفر آباد آزاد کشمیر سے 8 سے 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اسلام آباد سے ہیلی کاپٹر پر اڑنے کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے اگر آپ مظفر آباد کی طرف بڑھیں تو سب سے پہلے مارگلہ کے پہاڑوں کے اوپر سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت نظارے اسلام آباد شہر کے ہیں۔ اسلام آباد راولپنڈی جڑواں شہر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ساتھ ہی جڑواں شہر راولپنڈی ہے۔ یوں تو راولپنڈی اور اسلام آباد کے درجہ حرارت میں کچھ زیادہ خاص فرق نہیں، لیکن اسلام آباد میں درخت ہونے کی وجہ سے، یہاں پر ہریالی ہونے کی وجہ سے یہاں درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور راولپنڈی میں گرمی کی شدت ہمیشہ محسوس ہوتی ہے۔ اسلام آباد سے مظفر آباد کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ اسلام آباد کے تمام سیکٹرز، خوبصورت ترین اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں سے ایک ہے اور اس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ وہ فضائی منظر دیکھ رہے ہیں جو ایکسکلوسیو آپ ہمارے پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ سینٹورس آپ دیکھ رہے ہیں، سینٹورس مال کے ساتھ تمام بنے ہوئے مال، یوفون ٹار۔ اس کے علاوہ آپ یہاں مارگلہ کے پہاڑوں سے گزر کر دوسری طرف جاتے ہیں جہاں پر ہمیں 3 طرف سے سڑکیں نظر آتی ہیں۔ ایک مری کی طرف سے مظفر آباد جانے کا راستہ ہے، دوسرا راستہ ہمیں ایبٹ آباد کی طرف سے نظر آتا ہے۔ دریائے جہلم مری کے ساتھ سے ہوتا ہوا یعنی کوہالہ سے گزر کر میرپور آزاد کشمیر کی طرف جاتا ہے، جبکہ ہم انہی پہاڑوں کو کراس کر کے مظفر آباد داخل ہوں گے۔ مظفر آباد ایک ایسا خوبصورت خطہ ہے، ایسا خوبصورت شہر ہے جو دریا کنارے ہے، اور ہم اس وقت یہاں اسلام آباد سے براستہ ایبٹ آباد جو راستہ ہے، ہزارہ ایکسپریس وے بنا ہے، ہزارہ موٹر وے بنائی گئی ہے۔ اس موٹر وے کے قریب ہزارہ کے قریب تمام خاص کر ہری پور کے تمام وہ ایریاز ہیں۔ یہ خوبصورت ترین خطہ ہے جس کے آگے وادی قاغاں ہے۔ آپ ان خوبصورت شہروں سے گزر کر وادی قاغاں کی طرف جائیں گے۔ یہاں سے اگر براستہ سڑک جانا ہو تو گڑھی حبیب اللہ سے ہوتے ہوئے مظفر آباد انٹر ہوتے ہیں۔ کے پی کے کی اور آزاد کشمیر ریاست جموں کشمیر کی بارڈرز ہمیں وہاں ملتی ہیں جو گڑھی حبیب اللہ کے بعد مظفر آباد کے پاس ہیں۔ یہ خوبصورت نظارے جب آپ کے پی کے سے مظفر آباد کی طرف داخل ہونے لگیں تو آسمان سے یہ خوبصورت جنت نما وادی آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ خوبصورت مناظر دیکھیے۔ ان خوبصورت پہاڑوں پر بنے ہوئے بہترین ریسٹ ہاؤسز، لوگوں کے اپنے رہنے کی جگہ ہیں۔ مظفر آباد جانے سے قبل آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کتنی خوبصورت جگہ ہیں۔ اگر آپ گڑھی حبیب اللہ سے دوسری طرف مڑ جائیں تو وادی قاغاں کی طرف جاتے ہیں۔ کے پی کے میں سوات، مالاکنڈ کے ایریاز بہت ہی خوبصورت جنت نما وادیاں ہیں۔ ان وادیوں کے علاوہ کشمیر کی اگر بات کیجیے تو کشمیر کا حسن دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہے۔ ریاست جموں کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جو ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے۔ ہمالین رینج
اس کے علاوہ قراقرم رینج کے ساتھ اور پیر پنجال پہاڑی سلسلے کے ساتھ یہ آباد ہے۔ جموں کا ایریا پیر پنجال پہاڑی سلسلے کے دوسری جانب، جبکہ ایک طرف کشمیر کے ایریاز ہیں جہاں جھیل ولر نظر آتی ہے۔ یہ کے پی کے اور آزاد کشمیر کے درمیان تمام راستے ہیں۔ ان راستوں سے گزر کر آپ مظفر آباد کی طرف جاتے ہیں۔ مظفر آباد شہر میں داخل ہونے سے قبل اکثر ہمیں لینڈ سلائیڈنگ نظر آتی ہے، اور وہ یہ پہاڑ ہیں جو زلزلے کے دوران یہاں پر زلزلہ ہوا اور یہاں سے مٹی کے تودے دریا میں جا گرے، اور یہ پہاڑ جو خوبصورت ہریالی تھی وہ ہریالی اب ختم ہو کے سنگلاخ پہاڑ بن گئے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو خوبصورت دریائے جہلم بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ انہی پہاڑوں کے ایک طرف کے پی کے ہے، دوسری طرف ریاست جموں کشمیر ہے، اور ساتھ ہی دریائے نیلم اور جہلم جو کہ مظفر آباد آزاد کشمیر میں آ کر ملتے ہیں۔ یہ ان دونوں دریاؤں کا ملن ہوتا ہے یہاں پر، اور یہ خوبصورت دونوں دریا یہاں ہی یہ دریائے جہلم اور نیلم کے علاوہ بھی یہاں پر ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں، جیسا کہ دریائے کنہار پر یہ ہائیڈرو پروجیکٹ بنا ہے، جو ہائیڈرو پروجیکٹ مظفر آباد شہر کے قریب جا کر پن بجلی بنائی گئی ہے، اور وہاں پر جا کر یہ دریا روک کر ٹنل بنا کر وہاں پر گرتا ہے اور وہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ مظفر آباد شہر میں انٹر ہوں تو وہاں کی خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے۔ وہاں نڑل کرکٹ سٹیڈیم جو دریا کے بالکل کنارے ہے، اس کے ساتھ ہاکی سٹیڈیم بھی ہے۔ یہ دریائے جہلم اور نیلم ہے، یہ دونوں سنگم کے مقام پر مظفر آباد میں 2 میل کے مقام پر آ کر ملتے ہیں۔ یہ 2 میل کے مقام پر ملنے کے بعد آگے کوہالہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ مظفر آباد شہر کا فضائی منظر جو آپ ایکسکلوسیو دیکھ رہے ہیں، خوبصورت منظر، خوبصورت ریاست کا دارالحکومت، اس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ اس دارالحکومت کے قریب ہی ہمیں بہت سے خوبصورت سیاحتی مقامات نظر آتے ہیں۔ ہم یہاں اتریں گے، اس کے بعد ہم نے وادی لیپا کی طرف جانا ہے۔ ہم اس سفر کے دوران آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گفتگو بھی جاری رہے، آپ کچھ نیا دیکھتے رہیں، کچھ نیا جانتے رہیں، کچھ نیا سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں۔ وادی لیپا بہت خوبصورت خطہ ہے۔ مظفر آباد ریاست جموں کشمیر کا ایک ایسا خطہ ہے، ایسا شہر ہے جو چاروں طرف سے پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ دریائے نیلم اور جہلم یہاں آ کے ملتے ہیں۔ یہاں پر اس ریاست کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے پوری ریاست کے لوگ ہیں، اور یہاں قریب پہاڑ اس لیے آپ کو سنگلاخ پہاڑ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ زلزلے کے بعد ان پہاڑوں سے مٹی الگ ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ اتنا خوفناک زلزلہ تھا کہ قیامت کا سا منظر اس وقت نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد ری ہیبلیٹیشن پروسیس شروع ہوا، آبادی دوبارہ بڑھنا شروع ہوئی۔ اس شہر میں اب ہمارا پڑاؤ ہے۔ خوبصورت پہاڑوں سے گزر کر ہم کے پی کے پہاڑوں سے گزر کر مظفر آباد میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مظفر آباد کا فضائی منظر ہے، جو خوبصورت فضائی منظر آپ ہمارے کیمرے کی مدد سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ یقیناً مناظر آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایکسکلوسیو مناظر بہت ہی خوبصورت جنت نما وادی سے۔ اس جنت نما وادی میں آپ کو بہت سی خوبصورت جگہیں ملیں گی۔ مظفر آباد میں قلعہ ہے، مظفر آباد میں اس کے علاوہ ایسے سیاحتی مقام ہیں جن میں آپ اگر جائیں تو یقیناً انسان وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ مظفر آباد سے باغ کی طرف آئیں تو وہاں تولی پیر، راولہ کوٹ کے پاس لس ڈنہ، محمود گلی، اور پھر ڈسٹرکٹ حویلی آگے کی طرف ہے۔ جبکہ مظفر آباد سے آگے دوسری طرف نیلم کی طرف جائیں تو آپ کو وہاں پر 8 مقام، شاردا، اس کے علاوہ کیل، انکیل اور بہت سی خوبصورت وادیاں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں۔ وادی جہلم بھی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور یہ مظفر آباد شہر کا فضائی منظر گنجان آباد شہر ہے۔ یہاں پر آپ آئیں، یہاں پر ریسٹ ہاؤسز ہیں، یہاں پر بہت خوبصورت مناظر ہیں جنہیں آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ کے جو اس سیاحت کے لیے کا شوق ہے، وہ شوق پورا ہو جائے گا۔ ایک طرف بہتا ہوا دریا، دوسری طرف بلند و بالا پہاڑ۔ اسی دوران ہم نے یہاں اس گراؤنڈ میں اترنا ہے۔ اس گراؤنڈ میں اترنے کے بعد چند منٹ ریسٹ کرنے کے بعد ہم پھر وادی لیپا کی طرف جائیں گے۔ وادی لیپا کیا خوبصورت وادی ہے،
وہاں کے لوگ کتنے خوبصورت ہیں، وہاں پر رہنے والے ان کا تہذیب و تمدن کیا ہے، وہاں پر ان کا انداز کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم وہاں چل کے دیکھیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ وادی لیپا کے لوگ پرخلوص، مہمان نواز اور بڑے دل کے لوگ ہیں۔ چھوٹے بڑے اسکول، اکا دکا کالجوں کی وجہ سے یہاں کا تعلیمی معیار بھی مناسب ہے، جو لوگوں کے انداز اور اطوار میں بھی جھلکتا ہے۔ بجلی بھی وادی لیپا کے دور دور تک گاؤں میں موجود ہے، لیکن انٹرنیٹ سروسز کے کچھ ایشوز ہیں۔ ریاست جموں کشمیر میں انٹرنیٹ سروسز کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پوری ریاست میں انٹرنیٹ سروسز دی جائیں گی تاکہ نوجوان اس سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ مظفر آباد شہر میں ہم اتر گئے ہیں، اس کے بعد ہم نے آگے وادی لیپا کی طرف جانا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک اور ہیلی کاپٹر ہے، ہم 2 مختلف ہیلی کاپٹرز پر سفر کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ خوبصورت مناظر دکھا سکیں، آپ کو یہ خوبصورت وادیاں دکھا سکیں۔ یہاں پر ان وادیوں میں جاتے ہوئے آپ جنگلات میں وائلڈ لائف دیکھ سکتے ہیں، پہاڑوں پر برف ہے، برف میں بھی سرد موسم میں آپ وہاں وائلڈ لائف نظر آتی ہے، وہاں پر سکیٹنگ کے بہت سے مواقع ہیں۔ یہاں پر مظفر آباد کے قریب بہت سی ایسی خوبصورت پہاڑیاں ہیں جہاں پر اب پیراگلائڈنگ کی سہولت بھی میسر ہے، اور پاکستان کے توانائی کے وزیر عمر ایوب اور دیگر وزراء آزاد کشمیر کے دارالحکومت ریاست جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد گئے تھے، وہاں پر انہوں نے پیراگلائڈنگ کی، وہ ہمارے اسی پلیٹ فارم پر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہیلی کاپٹر اترنے والا ہے، یہ ہیلی کاپٹر یہاں پر رکے گا، یہاں ہم نے تھوڑی دیر ریسٹ کرنا ہے، آرام کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے آگے بڑھ جانا ہے۔ وادی لیپا خوبصورت جنت نما وادی ہے۔ یہاں اس وادی کی خوبصورتی کی اگر بات کیجیے تو یہاں پر آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے وادی لیپا کا زمینی راستہ ایسا اتنا زیادہ نہیں، لیکن دشوار اور کچے راستے بلند دروں اور عین لائن آف کنٹرول پر ہونے کی وجہ سے یہاں تک پہنچنے میں 8 سے 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر یہاں پر اترا، یہاں پر ہیلی کاپٹر مظفر آباد جو کہ دارالحکومت ہے، یہاں پر اترنے کے بعد پھر ریسٹ کرنے کے بعد ہمارا سفر وادی لیپا کی طرف ہوگا۔ اب اگر وادی لیپا کی مکمل مناظر کی بات کیجیے تو چند خوبصورت گھروں پر مشتمل یہ ایک وادی، جہاں کے رہنے والے کاشتکاری کرتے ہیں، چنار اور دیگر درختوں کے وہاں جھنڈ ہیں، کہیں چھپے ہوئے ہیں ترچھی چھتیں اور لکڑی یا مٹی کی دیواروں والے گھر خوبصورت۔ یہ مظفر آباد شہر، اب یہاں پر ریسٹ کے بعد ہم نے آگے بڑھنا ہے کچے گھروں کی طرف، لیکن کچے گھروں میں جو رہنے والے ہیں ان کے دل بہت کشادہ ہیں، وہ محبت کرنے والے ہیں، اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مظفر آباد کا برج جو بہت خوبصورت ہے، اور یہ مظفر آباد میں جو پی سی ہوٹل ہے۔ اب ہم مظفر آباد کے پہاڑوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے وادی لیپا کی طرف جائیں گے، لائن آف کنٹرول کے قریب کے ایریاز۔ یقیناً اسی لیے کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ یقیناً ایک خوبصورت جنت نما وادی، خوبصورت لوگ، جیسی خوبصورت وادی ویسے خوبصورت لوگ۔ اب مظفر آباد سے ہم نکل رہے ہیں وادی لیپا کی طرف۔ وادی لیپا کے لوگ پرخلوص مہمان نواز ہیں، چھوٹے بڑے اسکول، اکا دکا کالج کی وجہ سے یہاں تعلیمی رجحان پایا جاتا ہے، کاشتکاری کی جاتی ہے۔ کاشتکاری میں یہاں چاول، گندم اور مکئی سب سے اہم فصلیں ہیں۔ ان فصلوں کے علاوہ یہاں سیب، ناشپاتی، اخروٹ، آڑو یہاں کے اہم پھل ہیں۔ بلندیوں سے پگھلتی برفوں اور قدرتی چشموں کے پانی کی فراوانی یہاں کی زمین کو چاول کی کاشت کے لیے انتہائی موزوں اور مناسب بناتی ہے اور ماحول فراہم کرتی ہے۔ صدیوں سے کی جانے والی وہاں پر کوششوں کے باعث یہاں کے لوگوں نے زمین کو انتہائی خوبصورتی اور سمجھداری اور محنت سے خوبصورت قطعوں کی شکل میں قابل کاشت بنایا ہے، اور گھنے جنگلات، تنگ راستے کے ایک طویل سفر کے بعد دل و دماغ کو سکون بخشنے والی وسعت یہی چھوٹے بڑے، اونچے نیچے، چاروں اطراف کے جنگلات سے ڈھکے پہاڑوں کے درمیان میں ایک ناقابل بیان منظر کو تشکیل دیتی ہے۔ اور یہ پہاڑوں کے درمیان وادیاں ہیں، جو وادیاں آپ دیکھتے ہیں۔ راستے، اگر سڑک کی بات کیجیے تو راستے کے اطراف واقع چند مختصر بازاروں اور آبادیوں سے گزرنے کے بعد
ख़ास वादी लीपा का आगाज़ होता है। एक मरकज़ी बाज़ार जहाँ लकड़ी से बनी दुकानें, एक सादा होटल वाक़ है जो आगे इसी विलाग में आप देखेंगे। वहाँ पर वादी लीपा के मरकज़ी बाज़ार से ज़रा पहले सड़क से कुछ बुलंदी पर और बाज़ार से 10-15 मिनट की मुसाफत पर वाक़ नोकोट गांव के अतराफ चावल के खेत इस वादी के हुस्न को दोबाला कर देते हैं और यहाँ पर तंग पगडंडियों पर खिलते रंग बिरंगे फूल इस मंज़र की रंगीनी में और इजाफ़ा कर देते हैं। और जहाँ रंगों और ज़िंदगी से भरपूर हमवार खेतों का इख्तिताम होता है, वहाँ से घने जंगलात से लबरेज़ वादी शुरू होती है। ये खूबसूरत दरियाए जेहलम, दरियाए नीलम दूसरी तरफ से नीलम के एरिया से आता है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं। इन्हीं पहाड़ों से वहाँ पर तस्वीर की सूरत में लीपा की सिर्फ हम वहाँ शबीह पेश कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के नज़ारे आम अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये ख़ुद आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नज़ारे देख रहे हैं। इससे खूबसूरत नज़ारे, इससे खूबसूरत व्यू, इससे खूबसूरत मंज़र आप कहीं नहीं देख सकते। ये मंज़र वाहिद हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके लिए हम लाए हैं। वहाँ पर ख्वाबनाक वादी लीपा के हर गोशे से दिखाई देने वाला मंज़र दिलकश और हवा से सरसराते दरख्तों की छाँव में किसी बहते झरने के किनारे गुजरने वाला हर लम्हा पुरकैफ ये मंज़र होता है। और शोर शराबे की दुनिया के मकीन और ख़ुद साख्ता मसरूफियात की थकावट से नढाल इस अपने खोल से बाहर निकलें तो इन वादियों में आए तो उन्हें एहसास होता है कि एक ज़िंदगी है जो यहाँ पर है, एक ज़िंदगी है जिसको जीने का अपना ही मज़ा है। ये वो बुलंद बाला पहाड़ हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तस्वीर में इस वादी का अक्स देखकर यहाँ आने वालों का ख्याल कुछ भी हो, लेकिन एक अनजान मुसाफिर के लिए ये तसव्वुर भी नामुमकिन है कि किसी मोड़ या बुलंदी से अचानक ऐसा नज़ारा सामने आ सकता है जो यादाश्त में मौजूद हर मंज़र और हर रंग को यकलख्त मिटाकर आपको एक नई दुनिया में ले आएगा। ये वो पहाड़ है जो कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर की वादी के बुलंद व बाला पहाड़ हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं। इन पहाड़ों पर 8-8, 10-10 फुट बर्फ़ पड़ती है। ये सूरत हाल हम देख रहे हैं जब वादी लीपा गहरे सब्ज़ जंगलात से घिरी पहाड़ों के अंदर और मीलों दूर तक फैले हुए तह दर तह, कहीं छोटे कहीं ज़रा बड़े चावल के खेतों के साथ सामने आती है, तो इंसान कहता है सुभान अल्लाह। ये हैं वो चावल के खेत, तह दर तह खेत, जिनको देखने के बाद खुदा का ज़िक्र ज़बां पर होता है। और इन तह दर तह चावल के खेतों, मकई के खेतों के इर्द गिर्द पहाड़ों पर जंगलात हैं। इन जंगलात में वाइल्ड लाइफ है, शेर हैं, रीछ हैं, बंदर हैं, चीते हैं। इसके अलावा जागवर्स जो रियासत जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से वादी लीपा का ज़मीनी रास्ता 8 से 10 घंटे की मुसाफत का है। और आज़ाद कश्मीर की बड़ी आबादियों वाले वादियों में शायद ये वाहिद वादी है जहाँ बराह रास्त आमदोरफ्त का कोई ज़रिया नहीं। 70,000 से ज़ायद आबादी के लिए रेशिया नामी एक गांव एक दरवाज़े की हैसियत रखता है। बहुत ही खूबसूरत गांव, बहुत ही खूबसूरत वादी। व्यूअर्स के लिए हम कहेंगे कि सब कुछ छोड़कर आप रेशिया गांव में आएँ, यहाँ इस खूबसूरत गांव को देखें। रेशिया तक तो आम गाड़ी वैगने यहाँ की बड़ी बसें भी ले आती हैं मुसाफिरों को, लेकिन रेशिया से आगे लीपा के लिए सफ़र सिर्फ जीपों के ज़रिए होता है। तहसील लीपा आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हटियाबाला का हिस्सा है जो मुज़फ़्फ़राबाद से एक शानदार सड़क के ज़रिए मुंसलिक है। 38 किलोमीटर लीपा आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हटियाबाला का एक हिस्सा है जो मुज़फ़्फ़राबाद से एक बेहतरीन सड़क के ज़रिए मिलता है। और 38 किलोमीटर का ये सफ़र नहायत आसानी से दरिया जेहलम के किनारे से बुलंद होती सरसब्ज़ पहाड़ियों और इन पहाड़ों के दामन में आबाद खूबसूरत देहातों के नज़ारों के दरमियान से होता हुआ आगे बढ़ता है। हटियाबाला से आगे दरिया पर कायम पुल को पार करते हुए मुसलसल चढ़ाई नाहमवार
पहाड़ों के दामन में आबाद खूबसूरत देहात के नज़ारों में यहाँ पर हमें तंग रास्ते की वजह से सफ़र सख्त होता है, लेकिन खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं। बारिश के मौसम में कच्चा रास्ता मज़ीद मुश्किलात और ख़तरात का बायस बन जाता है। यही वजह है कि रशिया तक 30 किलोमीटर का ये सफ़र 4 से 5 घंटे में किया जाता है। अब सड़क बेहतर की जा रही है और ख़ूबसूरत नज़ारे आप इस वक्त आसमान की बुलंदियों से देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं। सुस्त रफ्तारी से कता नज़र नज़ारे यहाँ भी दिलफरेब हैं, क्योंकि सुस्त रफ्तारी होती है इन पहाड़ों पर ड्राइविंग करते हुए, लेकिन नज़ारे यहाँ के दिलफरेब हैं। यहाँ पर ठंडी हवाएं आपको कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों की गर्मी को दूर कर देती है और यहाँ पर ठंडक का एहसास आपको एक नई ज़िंदगी की तरफ ले आता है। जो जो बुलंदी बढ़ती है, मौसम की खुशगवार वहाँ उसका खुशगवार एहसास, जंगलात में इजाफ़ा होता चला जाता है और दूर के पहाड़ों पर आबाद गांव और मकानात इन सब्ज़ जंगलात के बीच नहायत दिलफरेब दिखाई देते हैं। अपनी मुश्किलात और तवालत के बावजूद ये सफ़र उकता देने वाला हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर बंदा वक्त एंजॉय करता है। यहाँ पर लकड़ी के मकान हैं, जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से टीन की छत लगाई गई है। इसी मुसलसल बुलंदी के तकरीबन इख्तिताम पर रेशियाँ वाक़े है। सरसब्ज़ और पुरफ़िज़ा माहौल वाला ये मुख्तसर सा गाँव पहाड़ी डिलवान पर आबाद है। 30-40 दुकानें और इक्का दुक्का चाय और खाने के होटलों पर मुश्तमिल एक बाज़ार ही यहाँ का सियाहती मरकज़ है। इसके बाद आगे आप लीपा की तरफ जाएं तो यहाँ पर वो ऐसे मकानात आपको नज़र आते हैं जिनमें लकड़ी का काम ज़्यादा है, और इस रियासत जम्मू कश्मीर में लकड़ी के घर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। डबल स्टोरी घर में नीचे वाला हिस्सा मिट्टी का और लकड़ी का बना होता है ताकि बर्फ़ के महीने में वो गर्म हो और सर्दी की शिद्दत का एहसास ना हो, जबकि ऊपर वाला हिस्सा उसमें टीन लगा दिया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि बर्फ़ आसानी से छत से उतर जाए और निचले हिस्से में पूरा साल सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए जब भी बर्फ़ बरसती है साल के जिस सीज़न में, तो तब वहाँ पर इस सर्दी के सीज़न में कोशिश की जाती है कि आग जलाकर सर्दी की शिद्दत को कम किया जाए। हम तकरीबन रेशिया से आगे लीपा की तरफ पहुँच चुके हैं। वहाँ पर हमें रेशिया वादी लीपा की तरफ दाखिले का एक मुतबादल रास्ता भी नज़र आता है। दर्रा रेशिया 2800 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और आम आमदोरफ्त के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और बाज़ से जीप के ज़रिए एक दर्रे से जाते हैं और दूसरे दर्रे से वापस आते हैं। इन बुलंदियों से वादी लीपा तक पे दर पे वहाँ पर मोड़ों पर मुश्तमिल बहुत तंग उतराई है, बहुत कम सड़क की चौड़ाई है, लेकिन इस दौरान अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करते हुए एहतियात बरतें, क्योंकि आपकी का एहतियात करना ही आपके लिए बेहतर साबित होता है। ये कमेंट्री तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कमेंट्री से ज़्यादा खूबसूरत ये मनाजिर हैं, मेरे अल्फाज से ज़्यादा खूबसूरत ये मनाजिर हैं। जितनी भी बात की जाए वो कम है। अब यहाँ पर आपको रियासत जम्मू कश्मीर के इन सरसब्ज़ पहाड़ों के महल वक़ू की बात करते हैं। भारतीय चेक पोस्टों के सामने रियासत जम्मू कश्मीर के ये खित्ते, यहाँ पर बच्चे तालीम भी हासिल करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से स्कूल बनाए गए हैं। इसके अलावा लोकल सतह पर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के अंडर बहुत ज़्यादा इंतज़ामी मामलात देखे जाते हैं। ख़ासकर एजुकेशन के रिलेटेड सब्जेक्ट्स हमें वहाँ अगर बात की जाए तो स्कूल बहुत ज़्यादा हैं वहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के पूरे तमाम अज़ला में। इसीलिए रियासत जम्मू कश्मीर एक ऐसा ख़ित्ता है जहाँ पर ख़ूबसूरती तो अपनी जगह, लेकिन शरह ख्वानदगी बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ये वो खूबसूरत मनाजिर हैं जो एक्सक्लूसिव आप हमारे प्लेटफार्म पर देख रहे हैं। यकीनन आपने रियासत जम्मू कश्मीर के ख़ित्तों में से इस खित्ते को इस अंदाज से नहीं देखा होगा जिस नए और मुनफरिद अंदाज से हम आपके लिए ये स्टोरी लाए हैं। इस स्टोरी को अगर आप पसंद कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि दूसरे दोस्त भी आप इस खित्ते को देखें, इस खूबसूरत वादी को देखें, तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लेके जाएं
دوستوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے دوست بھی اس خوبصورت وادی کو دیکھ سکیں، اس خوبصورت وادی میں بہتے جھرنوں کو دیکھ سکیں۔ یہ دریا دیکھیں، اس دریا کے کنارے بہتا پانی، اس موسم کو محسوس کیجیے۔ اس موسم میں ٹھنڈی ہوا اور اس میں یہاں پر بہتے چشمے، خوبصورت آبشاریں، بل کھاتی سڑکیں، گھنے جنگلات، یہ آپ کو ایک نئی زندگی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور آپ خدا کا ذکر کرتے ہیں کہ اے خدا تیرا شکر ہم اس دنیا میں خوبصورت جنت نما وادی میں آئیں۔ لیکن یہاں پر لوگوں کی زندگی کی بات کیجیے، بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے قریب ایریاز میں مشکلات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کیسے ایل او سی پر سیز فائر لائن سے قبل کشیدگی ہوتی تھی۔ ریاست جموں کشمیر یعنی اس خطے کے رہنے والے لائن آف کنٹرول کے بجائے سیز فائر لائن کہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جموں اس طرف بھی بھارت کے پاس جو ہے، یا جو اس طرف آزاد کشمیر کے ساتھ لگتا ہے وہ بھی ایک ہے، اور سری نگر اور مظفر آباد یا نیلم کے ایریاز یہ ایک ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان اور لداخ کا ایریا ہو۔ اسی لیے وہ لائن آف کنٹرول کے بجائے سیز فائر لائن کہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کے لوگوں کے دل سری نگر کے رہنے والوں کے ساتھ جڑے ہیں، لداخ کے رہنے والوں کے ساتھ جڑے ہیں، جموں کے رہنے والوں کے ساتھ جڑے ہیں، کیونکہ میرپور سے، کوٹلی سے پونچھ کی سرزمین کے تک پیر پنجال پہاڑی سلسلے کے دوسری جانب وہاں کے لوگ جموں کے رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے اس خطے کو ریاست جموں کشمیر کہا جاتا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان کے ایریاز بھی ہیں، بہت خوبصورت وادیاں ہیں یہ۔ ان خوبصورت وادیوں میں لوگ بڑے دل کے ہیں، جو مہمان نواز بھی ہیں، اور اگر آپ جا کر کسی بھی گھر میں اسٹے کرنا ہو تو آپ کہہ دیں کہ ہم اس جگہ سے آئے ہیں، پاکستان کے کسی شہر سے آئے ہیں، آپ دنیا کے کسی کونے سے آئے ہیں، یقیناً ان کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہوں گے۔ یہ اپنے گھروں کے دروازے مہمانوں کے لیے کھول دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مہمان خدا کی رحمت ہے، اور خدا کی رحمت سے ہمیشہ فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، اور خدا کی رحمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جیپ چلتی ہے، اور یہ جیپ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر سبزیاں، دکانیں، لوگوں کا رہن سہن، زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ یہ وادی لیپا کے بازار۔ اب یہاں کے رہنے والے لوگ اکثر دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ ریاست آزاد ہو، بھارتی ظلم جبر سے آزاد ہو، اس خطے کے رہنے والوں کو رائے شماری کا حق دیا جائے، اور یہاں کے رہنے والے فیصلہ کریں کہ انہیں جینے کا حق ہوگا، انہیں ریاست میں اپنے معاملات آزادی سے چلانے کا حق ہوگا، انہیں سانس لینے کی آزادی میسر ہوگی، انہیں کاروبار کرنے کی آزادی میسر ہوگی۔ یہاں کے رہنے والے آسانی سے سری نگر جا سکیں گے، جموں جا سکیں گے، لداخ جا سکیں گے، لیہ جا سکیں گے۔ لیہ کے رہنے والے یہاں پر ان بچوں کے ساتھ ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ لیپا کی طرف لیہ کے کرگل کے رہنے والے گلگت بلتستان آئیں گے۔ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریاست جموں کشمیر میں اور کون سی وادیاں ہیں جو بہت ہی خوبصورت جنت نما وادیاں ہیں۔ یہاں کے رہنے والوں کو دیکھیں، یہ دیکھیے ہر چیز ہم آپ کے لیے لائے ہیں، لوگ کیسے یہاں پر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ وہاں پر جیسے وہاں آٹا چکی پیسی جاتی تھی، اسی طرح پانی کے ساتھ یہ لگا ہوتا ہے، اور پانی جب چلتا ہے پنکھے پر، پنکھے کے ساتھ پانی کے زور کی وجہ سے، پانی کے بہاؤ کی وجہ سے یہ لکڑی کا بنا ہوا پنکھا چلتا ہے، تو اس کے بعد جب یہ اس پہ زور دیا جاتا ہے، یہ پنکھا چلتا ہے، تو اس کے بعد یہاں پر مکئی یا گندم کو پیسا جاتا ہے۔ یہ گندم یا مکئی کی چکی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر یہاں ان چکیوں کے ذریعے اس بہت زیادہ خاص کر سرسوں کا تیل نکالا جاتا ہے۔ تو
تو یہ منفرد حیثیت ہے اس کی خوبصورتی، اس یہاں پر ٹھنڈے پانی چشموں سے نکلنے والی پانی سے آپ یہاں پر نہاتے ہیں، یہ پانی اتنا صاف ہوتا ہے کہ پینے کا دل کرتا ہے۔ یہ خوبصورت وادیاں ہیں کشمیر کی۔ ان وادیوں کو، ان خوبصورت خطوں کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا کہ ہم بھی ان وادیوں میں جائیں، اس پانی میں اپنے پاؤں کو رکھیں اور یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ باتیں کریں، زندگی کے دکھ غم بھول جائیں۔ یہی زندگی ہے جسے انسان نے جینا ہے، یہی زندگی ہے کہ جس کو آپ خوبصورت خطوں کی تلاش میں، خوبصورت وادیوں کی تلاش میں آپ باہر نکلیں اور دیکھیں۔ یہاں پر ایک اہم چیز کہ یہ لکڑی کا بنا ہوا ہل ہے، اس کے ذریعے مکئی بوئی جاتی ہے، آگے بیل کو باندھا جاتا ہے، وہ اس کو کھینچتا ہے اور اس سے آپ یہاں پر مکئی یا گندم کی فصل کو بوتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے آپ کو یہاں کے گھروں کی خد و خال، گھروں کے رہنے والوں، گھروں کے بنانے کے انداز سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ برف کی وجہ سے یہاں ہر گھر پر ٹین کی چادریں لگائی گئی ہیں تاکہ جب برف یہاں پر پڑے تو برف چھت سے جلد اتر جائے۔ یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، خوبصورت وادیاں، ان وادیوں کے اندر خوبصورت پہاڑ، یہ دیکھیے دریا، اس دریا کے کنارے جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو دنیا کا ہر غم بلا دیں گے آپ۔ یہ ان خوبصورت وادیوں میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں تاکہ آزاد جموں کشمیر کے نیلم کے ایریاز ہوں، ڈسٹرکٹ حویلی کے ایریاز ہوں، مظفر آباد کے ایریاز ہوں یا میر پور کے ایریاز، ہر جگہ ہوٹلنگ، ہر جگہ ریسٹ ہاؤس، ہر جگہ گاڑیوں کا سیٹ اپ آپ کو دکھایا جا سکے اور آپ کو وہاں پر صحت کے دوران کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فیملی ٹورز وہاں پر آپ کر سکتے ہیں، فیملی ٹورز پہ بھی دیے گئے ای میل ایڈریس پر رابطہ کریں تاکہ آپ اگر فیملی کے ہمراہ جاتے ہیں تو آپ ان خوبصورت وادیوں کو دیکھیں، انجوائے کریں، اپنی فیملی کے ہمراہ آئیں اور وہاں پر سستی ترین اور آسان رہائش اختیار کر سکیں۔ یہ تو خوبصورت ترین مناظر کی بات تھی۔ یہ اس دوران آپ بھی بحیثیت سیاح اس خطے میں آ سکتے ہیں، تو یہ ای میل ایڈریس جو ہم نے پن پوسٹ میں دیا ہے وہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج اس خوبصورت جنت نما وادی سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اس وقت ہمارا ہیلی واپس اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں بھی ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کا لنک اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ریاست جموں کشمیر کی خوبصورتی کو دیکھ سکیں۔